بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک نیا کورس شروع کروانے والا ہوں جو کہ ہے ہماری کلاس 6 انگلش، جو کہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے۔ تو اس کی گرامرس ہم یہاں پہ کور کریں گے، اور آج کی اس ویڈیو کا ہمارا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کمپاؤنڈ ورڈ۔ کمپاؤنڈ ورڈز کو اردو میں اگر ہم بات کریں تو ان کو کہتے ہیں مرکب الفاظ۔ اب یہ کیا ہوتے ہیں کہ کمپاؤنڈ ورڈز ہمارے پاس ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو دو مختلف ورڈ سے یا دو مختلف الفاظ سے مل کر بنتے ہیں، اور یہ جو دو مختلف الفاظ ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے میننگز ہوتے ہیں، اپنا مطلب ہوتا ہے، لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوتے ہیں، ملتے ہیں، تو ان کا ایک نیا مطلب بن جاتا ہے کہ دونوں کے ملاپ سے ایک نیا لفظ جو بنتا ہے تو وہ اپنا ایک الگ مطلب رکھتا ہے، الگ میننگ رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ ورڈز، کیونکہ ان کی جو اوریجنیشن ہوتی ہے وہ دو مختلف ورڈز کے کمبینیشن سے ہوتی ہے۔ ان کے اگر ہم اگزامپلس دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے، ورڈ سنو، جس کا مطلب ہے برف، اور یہ آپ کو ایک لفظ نظر آ رہا ہے فلیک، یہ اس کا مطلب ہے چھلکا۔ اگر ہم اس چھلکے کی بات کریں تو یہ وہ چھلکا ہے جو درخت کے تنے کے اوپر ہوتا ہے۔ درخت کا جو تنا ہوتا ہے، تولا، اس کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں فلیک۔ اب یہ جو سنو اینڈ فلیک کے کمبینیشن سے ہمارے پاس ایک نیا لفظ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں سنو فلیک۔ تو اس کا جو میننگ بنتا ہے برف کا ٹکڑا۔ اب اگر اس برف کے ٹکڑے کی بات کی جائے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹھنڈے علاقوں میں سمندر کے اوپر مختلف قسم کے برف کی تہ بن جاتی ہیں، اور اس میں سم ٹائم ان میں سے کچھ پورشن ان کا الگ ہو کے پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، تیر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ جو الگ سے فلوٹنگ پارٹ ہوتا ہے، تیرنے والا جو ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سنو فلیک۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں برف کا ٹکڑا۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں بیک، بیک کا اردو میں مطلب ہے پیچھے، پیٹھ پیچھے یا پچھلا۔ اور بائٹ کی اگر ہم بات کریں تو بائٹ کا مطلب ہے کاٹنا۔ اب یہ کاٹنا کون سا ہے کہ لیٹ سپوز فلاں شخص کو کتے نے کاٹ لیا، یعنی کہ چک لگانا۔ تو یہ جو کاٹنا ہے یہ کسی چیز کے کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ کسی جانور نے کسی شخص کو کاٹ لیا، یہ وہ والا کاٹنا ہے۔ تو جب ہم یہ بیک اور بائٹ ان دونوں کو ملا کے ہم یوز کرتے ہیں بیک بائٹ، ان دونوں کی کمبینیشن سے جو لفظ بنتا ہے بیک بائٹ، اس کا مطلب ہے غیبت کرنا۔ غیبت کرنا یعنی کہ کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ تو اب دیکھیں بیک اور بائٹ دونوں کا الگ مطلب ہے، لیکن جب یہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو ان کا ایک نیا مطلب بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ان کا کمبینیشن ورڈ ہے جس کو ہم کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کاپی کی بات کریں تو کاپی کرنا یعنی کہ نقل کرنا یا نقل اتارنا، یا اس کی فوٹو کاپی جس طرح ہم کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے رائٹ، رائٹ کا مطلب ہے حق۔ تو کاپی اینڈ رائٹ، جب یہ دونوں لفظ کمبائن ہوتے ہیں تو ان سے ایک نیا لفظ بنتا ہے کاپی رائٹ، جس کو کہا جاتا ہے حق کے اشاعت۔ اب یہ اشاعت کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کوئی ایسا مواد ہوتا ہے ریٹن میں یا آڈیو ویژول کسی بھی طرح کا، جس طرح سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو میں اس ویڈیو کا آنر ہوں اور میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں اس کو کہیں پہ بھی پبلش کر سکتا ہوں، کہیں پہ بھی اپلوڈ کر سکتا ہوں۔ تو میرے پاس یہ رائٹ ہے، یہ حق اشاعت ہے، یعنی کہ اس کو شائع کرنے کا یا اس کو پبلش کرنے کا رائٹ ہے، حق ہے۔ تو اس طرح یہ مختلف اگزامپلس ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک اس سے ریلیٹڈ کویسچن بھی ہے جس میں ہم نے کہنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ریڈ دی فالوئنگ سینٹینسز اینڈ انسرکل دا کمپاؤنڈ ورڈز، کہ یہاں پہ ہمارے پاس سینٹینسز ہیں اور اس میں ہم نے کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ ورڈ ہیں ان کو سرکل کرنا ہے۔ تو پہلا جو ہمارے پاس سینٹینس ہے اس میں کہتے ہیں مائی فنگر از بروکن، مائی فنگر نیل از بروکن۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک لفظ ہے فنگر یعنی کہ انگلی، اینڈ نیل۔ اب نیل کی اگر ہم بات کریں تو نیل ہم استعمال کرتے ہیں ناخن کے لیے، تو فنگر نیل یعنی کہ جو ہماری انگلی کا جو ناخن ہے
وہ بروکن ہو چکا ہے یعنی کہ ٹوٹ چکا ہے. تو یہ ہمارے پاس فنگر نیل ایک کمپاؤنڈ ورڈ ہے, اس کو میں نے سرکل کر دیا. پھر ہمارے پاس دوسرا سینٹینس ہے جس میں کہتے ہیں پلیز سوئچ آن دی فلیش لائٹ آف یور موبائل فون. تو یہ جو لفظ ہے ہمارے پاس فلیش لائٹ, فلیش کا مطلب ہوتا ہے چمکنا یا چمک, اینڈ لائٹ روشنی. فلیش لائٹ یعنی کہ اس سے جو ہمارے پاس ایک نیا لفظ بنتا ہے, یہ جو ہمارے پاس موبائل کی جو ٹارچ ہوتی ہے نا, اس کو کہا جاتا ہے فلیش لائٹ. تو یہ فلیش اینڈ لائٹ کے کمبینیشن سے ہمارے پاس ایک نیا کمپاؤنڈ ورڈ بنتا ہے جس کو کہتے ہیں فلیش لائٹ. اس سینٹینس کا ہمارے پاس یہ والا جو ورڈ ہے یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے. اور پھر اس کے بعد ہے ویئر از مائی آرم چیئر. آرم کا مطلب ہوتا ہے بازو, اینڈ چیئر کا مطلب ہے کرسی. ویئر از مائی آرم چیئر, میری آرم چیئر کہاں ہے. آرم چیئر کی اگر ہم بات کریں تو یہ آپ کو یہاں پہ تصویر نظر آ رہی ہے, اور اس کی یہ جو آپ کو بازو رکھنے کے لیے جو نظر آ رہی ہے سپورٹ, اس کو اس طرح کی کرسی کو کہا جاتا ہے آرم چیئر. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ ورڈ ہے وہ یہ والا ہے آرم چیئر. اور پھر فائنلی ہمارے پاس لاسٹ سینٹینس ہے جس میں کہتے ہیں یسٹرڈے آئی سا اے ہاؤس آن فائر. کل میں نے ایک جلتا ہوا گھر دیکھا. ہاؤس آن فائر یعنی کہ جلتا ہوا گھر دیکھا. دین پھر فائر فائٹرز. اب یہاں پہ دیکھیں فائر کا مطلب ہے آگ, اینڈ فائٹرز کا مطلب ہے لڑنے والا. لیکن جب یہ دونوں لفظ ملتے ہیں ایک نیا ورڈ بناتے ہیں فائر فائٹرز, یعنی کہ وہ اہلکار جو آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے ریسکیو 1122, اور اس کے جو اہلکار ہوتے ہیں اس طرح کے مختلف حادثات میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے فائر فائٹرز یعنی کہ آگ بجھانے والے اہلکار. تو یہ ہمارے پاس اس سینٹینس کا کمپاؤنڈ ورڈ ہے. تو یہ ایکسرسائز بھی آپ کی ہو گئی, اور آئی ہوپ کہ یہ کنسیپٹ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اور یہیں پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.